قرآن سننا پوڈکاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ تو شہباز بھائی، ہم آج پھر سے وہی توحید کے اوپر اپنا ٹاپک لے کے چلیں گے، کیونکہ توحید بہت بڑی اور بہت طویل چیز ہے۔ توحید پہ اگر ہم جتنی لمبی بات کریں اتنی ہی کم ہے۔ تو توحید سے ریلیٹڈ آپ نے جو آخری میں جو بات کہی تھی پچھلی ویڈیو میں، اس میں آپ نے فرقان سے ریلیٹڈ بات کری تھی۔ تو فرقان سے ریلیٹڈ جو ہمیں کیا کہتے ہیں قرآن میں چیزیں ملتی ہیں اور حدیث میں بھی ملتی ہیں، تو فرقان کے معنی یہی ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان کہا گیا ہے قرآن کو بھی، قرآن کا ایک نام فرقان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام فرقان ہے۔ تو لہٰذا فرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل میں، برائی اور اچھائی میں فرق کرنے والے کو فرقان کہا گیا ہے، چاہے وہ قرآن ہو، اور قرآن اترا کس پر ہے؟ رسول اللہ پر۔ تو رسول اللہ بھی فرقان ہے اور قرآن بھی فرقان ہے۔ جی۔ تو میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ فرقان اگر کوئی شخص نہیں جانتا نا کہ فرقان چیز کیا ہے، تو اسے توحید بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ جب اسے اپنے حق اور سچائی اور باطل ان چیزوں میں فرق ہی نہیں پتا کہ چیز ہے کیا، تو اسے فرقان جیسی چیز جب سمجھ نہیں آئے گی تو سمجھ کیا آئے گا؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آنے والا۔ بالکل۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو فرقان کا لقب دیا گیا حدیث میں، تو کیا کہتے ہیں بخاری میں ہی آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فراق بین الناس، فراق بین الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ آپ دیکھیں اللہ نے اللہ کے رسول کو کیا پیارا لقب دیا ہے کہ حق اور باطل اللہ کے رسول کے لیے، کہ حق اور باطل اللہ کے رسول ہی ہے، جو جب وہ آئے ہیں تب، اور حق اور باطل بھی الگ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے زمانہ کیسا چل رہا تھا، زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کر رہے تھے۔ تو آپ کے لیے دیکھو، جو توحید ہے نا وہ بہت کڑوی ہے، بہت کڑوی چیز ہے توحید، اور میٹھی اتنی ہے کہ بندہ اس کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ توحید کے لیے توحید اتنی کڑوی چیز ہے کہ جو شخص 40 سال تک لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا، جس شخص کے پاس لوگ اپنی رقم چھوڑ کر جایا کرتے تھے، اور وہ یہ مطلب رسول اللہ کے پاس اپنی رقم اس لیے چھوڑ کر جاتے تھے کہ رسول اللہ 40 سال کی عمر تک پورے علاقے میں، پورے مکہ کے اندر لوگوں کے آنکھوں کے تارا تھے۔ آپ کو کہا جاتا تھا فیصلہ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ سے فیصلے کروائے جاتے تھے، آپ سب کے لاڈلے تھے، سب رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، صادق الامین کہتے تھے، سچا امانت دار۔ لیکن جو جبریل علیہ السلام آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، اور اللہ کے رسول نے جیسے ہی لوگوں کے سامنے بات رکھی ہے نا کہ اللہ ایک ہے، وہاں دیکھو جان کے دشمن بن گئے سب۔ بالکل۔ سگے بھی جان کے دشمن بن گئے، غیر تو غیر ہوتا ہے۔ اتنی کڑوی ہے توحید کہ اللہ کے رسول مشرکین عرب ان لوگوں سے فرماتے تھے کہ اگر میں اس پہاڑ کے پیچھے سے کہوں تمہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے، احد پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ کرے گی تو تم مانو گے؟ تو کہتے ہیں ہاں ہم مانیں گے، تم سچے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں ہی تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں مر کے اپنے ایک رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ توحید بہت کڑوی چیز ہے۔ بالکل۔ اور توحید اتنی میٹھی چیز ہے کہ اس امت کی پہلی شہید عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ ہاں، یہ مٹھاس کیوں تھی؟ یہی بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو آج کی عورت دیکھ لو تم، اور اس زمانے کی عورت جو توحید پہ تھی، لے آئی ایمان، اللہ کو ایک ماننے لگی، رسول اللہ کو نبی ماننے لگی، رسول مانگنے لگی۔ اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے سردار مکہ نے، مکہ کا سردار تھا وہ اس وقت،
اور اس امت کا فرعون اس کو کہا جاتا ہے. ابو الشام اس کا نام تھا. ابو جہل اللہ کے رسول نے اس کا نام رکھا تھا, جاہلوں والا ابو جہل. ابو جہل نے وہ ان کے اوپر ظلم کیا ہے. آپ سوچ کے دیکھیں کہ ایک عورت جو غلام تھی ان کو اتنا کچھ جھیلنا پڑا صرف توحید کا ماننے والی بننے کی وجہ سے کہ اللہ ایک ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو چھوٹی سی بت ہے نا, آئیڈل ہے میرا, تو بس ایک بار کہہ دے کہ اس میں بھی کچھ ہے, میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو حضرت سمیہ نے اس کو کچھ نہیں مانا, فرمایا احد, اللہ بس ایک ہے. تو دیکھو ان کے ساتھ 2 اونٹ بلوائے ہیں اور ان کے شریر کے 2 ٹکڑے کریں گے. لہذا توحید یہ ہے, جس طرح سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا توحید کے بارے میں کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جب تک یہ گلوب توحید سے نہیں بھر جاتا نا, قیامت نہیں آنے والی. بالکل. لہٰذا لوگوں کو توحید کی سوچنی پڑے گی, توحید کے بارے میں سوچنا پڑے گا, اور بہت باریک بین کرنی پڑے گی. تم سورہ مائدہ کی طرف آؤ, ٹھیک ہے نا. اس وقت اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ شرک کے اندر گھسی ہوئی ہے نا امت, وہ عیسیٰ ابن مریم کی امت ہے, یعنی کہ عیسائی. بلینز میں ان کی تعداد, مسلمان سے زیادہ تعداد ہے ان کی. وہ عیسیٰ ابن مریم کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا, ٹھیک ہے. قرآن میں اس کے بارے میں کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, قریب ہے کہ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. گالی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب گاڈ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے, اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے, تو اللہ اولاد کیسے پیدا کرے گا؟ ٹھیک ہے. جب بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے تو گاڈ کا بیٹا بھی تو گاڈ ہوا, اس کے اندر بھی تو وہی کوالٹیز ہوں گی جو گاڈ کے اندر ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کے اندر اگر کوالٹیز تھیں جو کہ اللہ نے ان کو دی تھی, گاڈ نے ان کو دی تھی, تو عیسیٰ ابن مریم کو سولی پہ کیسے چڑھا دیا انہوں نے, یہودیوں نے, ان کے ذہن میں؟ حقیقت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا زندہ, لیکن حقیقت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا اوپر. پھر بھی عیسیٰ ابن مریم کی امت سب سے بڑی غدار ہے عیسیٰ کی, کیونکہ انہوں نے عیسیٰ کو ہی کہہ دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. نان کیتھولک کہتے ہیں کہ وہی گاڈ ہے. 2 فرقے بڑے ہیں ان میں بھی, کیتھولک اور نان کیتھولک. کیتھولک کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں, نان کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیتھولک کہتے ہیں کہ وہی اللہ ہے, یعنی گاڈ ہے. دونوں ایک طرح سے شرک ہی کر رہے ہیں. بہت بڑا شرک, سب سے بڑا شرک اس وقت اس روح ارتھ پہ, اس پلینٹ پر عیسائی کرتا ہے. دیکھو آپ کرسمس ایو آ رہا ہے, ٹھیک ہے. عیسائیوں دھیان سے سن لو, کرسمس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورۃ المائدہ کے اندر. سورہ مائدہ آپ کھول کر کے دیکھیں گے, آپ کو سورہ مائدہ میں مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی باتوں کو 0 سے ملٹیپلائی کیا ہے. میرے بھائی سورہ مائدہ کی آپ دیکھیں گے نا, آیت نمبر 116, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم کی ویڈیو چلا دی ہے قیامت والے دن کی اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں, عیسائیوں سے, کہ تو نے کہا تھا میں گاڈ ہوں. سبحان اللہ. آپ عیسیٰ کی طرف دیکھیں, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ علیہ السلام, جیزس, وہ گاڈ سے کہیں گے کہ تو پاک ہے. سبحان اللہ. میں جب تک ان میں تھا میں یہی کہتا تھا کہ گاڈ ایک ہے. میرے جانے کے بعد ان لوگوں نے میرے نام پہ شرک کرنا شروع کیا, اور اگر میں نے ان سے کہا ہوں کہ میں ان کا خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں, تو بے شک تو چھپے ہوئے کھلے ہوئے سب رازوں کو جانتا ہے, من کی باتوں کو جانتا ہے. قرآن کے اندر واضح آیت آئی ہے, سوچنا چاہیے اس بارے میں. بالکل سوچنا چاہیے. اب اس میں ہم کرسچنوں کی طرف سے چلے کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا شرک کرا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کہ وہی خدا ہے. انہیں یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے شرک کر کیا رہے. اس کے بعد اب امت محمدی ہمیں نا, اس کے بعد جو ایک بہت بڑا شرک جو چلتا ہے وہ تعویذ کے تعلق سے چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. اب آپ سوچیں, بے شک
کہ جس شخص نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. اب آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کسی شخص کو اگر میں نے خود دیکھی یہ چیز ہے, کسی شخص کو اگر پاس ہونا ہے نا تو وہ کہتا ہے کسی امام کے پاس جائے, کسی مولانا کے پاس جائے, کہے گا کیا مجھے پاس ہونا ہے, آپ نے کیا کہ تعویذ بنا دے, اور وہ مولانا بھی لکھ دے گا اور دے بھی دے گا. اس مولانا کو خود نہیں پتا کہ شرک ہے. بالکل اسے پتا ہے, مطلب اسے پتا نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا کاروبار یا اپنا کام چلانے کے لیے ایسا. بالکل بالکل. اب اس میں کیا کہتے ہیں, حدیث میں ہمیں یہ مل رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں تعویذ پہننا شرک ہے. ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ان کے پاس آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا آپ ہماری بیعت لے لیں. تو کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کی بیعت لی, لیکن ان میں سے ایک کی نہیں لی. آپ سوچیں, اب اللہ کے رسول سے لوگوں نے پوچھا آپ نے ان کی بیعت کیوں نہیں لی؟ انہوں نے کہا اس شخص نے تعویذ پہن رکھا ہے. آپ سوچئے کہ جس شخص نے تعویذ پہن رکھا ہے اس کی اللہ کے رسول نے بیعت ہی نہیں لی, ایون وہ مسلمان ہے, مسلمان ایمان قبول کر چکا ہے. اب اس شخص کو یہ بات بتائی گئی کہ تم نے تعویذ پہن رکھا ہے اس لیے اللہ کے رسول نے آپ کو, تو اس شخص نے اب تعویذ نکالا اور پھینکا اسے. آپ سوچیں کہ اس بندے کے ایمان کا لیول پھر کیا ہوگا, جن نے اللہ کے رسول کو دیکھا اس کا ایمان کا لیول آپ سوچ سکتے ہیں کیسے, کیا محبت ہوگی اللہ کے رسول سے, کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے شخص نے تعویذ پہن رکھا ہے میں نے اس لیے اس کی بیعت نہیں لی ہے, تو اس شخص نے تعویذ نکال کے اور پھینکا ہے, اور پھر اللہ کے رسول نے اس کی بیعت بھی لی ہے. اب آپ دیکھیں, سوچنے والی بات ہے کہ تعویذ جو لوگ آج کے معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے, اور اگر کسی پہ کیا کہتے ہیں مان لیجیے کچھ اوپری اثر ہو تو اس کے لیے بھی تعویذ بنتا ہے, اسے خود ہی نہیں پتا کہ کیا کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. بالکل جب اذکار لوگوں کے کیا کہتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں, جب بندہ اذکار پڑھنے والا شروع ہو جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر کوئی اوپری علاج اثر کرے گا؟ نہیں کرے گا, نہیں کرے. جب اللہ کے رسول پہ کیا کہتے ہیں جادو کرا, وہ تو اللہ کے رسول تھے, تو جب جادو ہوا تو اللہ نے کیا کہا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اسے پڑھو, اور وہ کیا کہتے ہیں وہ جو گاٹھی سی بنا کے کنویں میں پھینک گئی تھی اسے نکالا گیا, اور اس کے بعد اس کی ساری چیزیں. تو آپ خود سوچیں جب انسان, یہ جو قرآن میں کہا گیا نا کہ ہر مومن مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے, اب آج کل کا مسلمان علم حاصل ہی نہیں کر رہا, اسے یہی نہیں پتا کہ اسے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنی چاہیے جس سے وہ ان کیا کہتے ہیں حسد کی چیزوں سے بھی دور رہے. اب آپ بتائیں, آپ سوچیں. ایک اس کے اندر جو مطلب مس کانسیپٹ ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے نا, میں وہ کلیئر کروں کہ تعویذ جائز اور ناجائز دو طریقے کے ہیں. جائز اور ناجائز میں سے ایک آتا ہے وہ جو ان صحابی نے باندھا ہوا تھا, جس میں قرآن نہیں لکھا تھا, قرآن کے علاوہ کچھ اور چیزیں لکھی ہوئی تھی جس سے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کر رہا ہے, وہ تھا ناجائز. دوسرا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جائز تعویذ کے. جائز تعویذ تھے 8, 9, 10, 11 سال کے بچوں کے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بچوں کو قرآن تو نہیں آتا, مطلب آتا بھی ہے تو وہ سب کو تو نہیں آتا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن یاد نہیں ہوتا, جو خود پہ دم نہیں کر سکتے, ان کے لیے تعویذ بنائے گئے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7 سال 6 سال 5 سال کے بچے کے لیے نا آپ چاروں قل پڑھ کے اور آیت الکرسی لکھ کر کے وہ فولڈ کر کے اس کا تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیں, انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی. لیکن کیا وہ اسی پر ڈیپینڈ رہے گا؟ 15 سال 16 سال 20 سال کا ہونے کے بعد بھی وہ اسی سے کام چلائے گا؟ کبھی تو قرآن پڑھے, یاد کرے 4 صورتیں وہ اپنے اوپر دم کر لے, ایک آیت الکرسی دم کر لے, اب اسے اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ توحید کا ماننے والے بندے کا ایمان ہوتا ہے. توحید کا ماننے والا یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ لی, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اب اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے سوائے اللہ کی مرضی کے, سوائے اللہ کے مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ توحید والوں کا ایمان ہوتا ہے. جی اب ہم نے تعویذ کی بات کری, ایک اور چیز, اور ایک نہیں کافی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی اور جو ہمارے لیے تو خیر ہمارے سر وقت آج ہیں. آپ یہ سوچیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بشغنی بالشرک. آپ سوچ کے دیکھیں آج کل کے دور میں ایون مسلمان کے گھر میں, اور اگر اس گھر میں کوئی مومن بھی ہوگا نا اور اگر اسے اس چیز کا علم نہیں ہے تو وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہوگا. اگر وہ شیشے میں اپنے بالی بنا رہا ہو, ٹوٹ گیا شیشہ, اللہ نہ کرے کسی وجہ سے ٹوٹ جائے, تو وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی, اب تو کچھ برا نہ ہو جائے, دودھ پھٹ رہا ہے ہمارا, بلی راستہ کاٹ گئی. آج کل کے دور میں آپ خود سوچیں اتنی بے وقوفانہ باتیں ہیں یہ ساری کی ساری. بلی راستہ کاٹ جائے گی تمہارا دن ہی خراب ہو جائے گا. کوئی طریقے والی بات, کوئی لاجیکل بات کر لو بھائی.
تو تم میں لاجک لگا لو. پرانے زمانے کی چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں. اب اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے لوگوں کو, حدیث کا علم لوگوں کو دیا ہے, آپ کیوں خود نہیں پڑھتے؟ اگر کیا کہتے ہیں آپ خود پڑھیں, ریسرچ کریں قرآن کے اوپر, آپ کو ساری چیزیں خود ملیں گے. پڑھنا ہی نہیں چاہتے آپ تو یہ کیا کہتے ہیں ہمارا پڑھا جو بتا دے وہی سچا ہے, ہمارا پڑھا جو کہہ رہا ہے وہ سچا ہے. آپ خود دیکھیں کہ آپ کسی سے کچھ بات پوچھ لیں نا اور اس سے کہیں آپ اس کا ریفرنس دے دیں کہ ہم نے تو اپنے بڑے سے سنی تھی, اور وہ بڑے نے کہاں سے سنی تھی؟ اس نے اپنے بڑے سے سنی تھی. کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا یا حدیث میں یہ لکھا ہوا تھا. نہیں بھائی میں نے بخاری میں وہاں پڑھی تھی, حدیث نمبر یہ ہے, یا جا کے پڑھ لینا. ٹھیک ہے جی میں بھی جا کے پڑھوں. اس بندے نے چیک کرا, اب اس کی بات بھی پکی ہو گئی. لیکن کیا ہے, میرے بڑے نے بتایا تھا, بڑے نے بتایا تھا. ارے بڑا کوئی اللہ کے نبی سے بڑا تھوڑی ہو سکتا ہے. تمہیں اللہ کے نبی کی بات پکڑنی ہے یا کسی بڑے کی بات پکڑنی ہے؟ بڑا تو ابھی پیچھے زمانے میں کہہ رہا تھا, کیا کہتے بلی راستہ کاٹ جائے تو گاڑی بھی مت گزارنا, اس کا کہتے مت چلے نا, وہ 1 کلومیٹر دور گھوم کے جائے گا بندہ, اور بیٹھ کیا کہتے ہیں اب میں بچ گیا. کیا طریقہ ہے؟ دودھ پھٹ گیا میرا, دودھ گر گیا میرا, کوئی بری چیز ہونے والی کوئی طریقہ ہے؟ کوئی لاجیکل بات ہے یہ بالکل توحید کے خلاف چیز ہے, بالکل توحید کے خلاف. یہ بدغمانی ہے, یہ بے وقوفی ہے, یہ جہالت ہے. قرآن کو چھوڑ دینے سے یہ چیزیں آئی ہیں. بات ساری یہ ہے. جن بڑوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ بڑوں نے کہا تھا, آپ بس ان سے پوچھیں آپ کے بڑوں نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا تھا؟ کبھی حدیث کی کتاب پرچیز کرنے کی کوشش کی تھی؟ لاکھوں روپے تمہارے بڑوں نے اڑائے تھے, لیکن کیا ایک حدیث کی کتاب خرید کر بازار سے لے کر آئے تھے ہندی لینگویج کے اندر کہ آج سے ہمارے گھر میں یہ پڑھی جائے گی یا 1 گھنٹہ یہ پڑھا جائے گا؟ قرآن کو چھوڑ دینے سے ہر طریقے کی جہالت اس انسان کے پاس آتی ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت عام چیز چل رہی ہے جو دوستی یاری میں سب سے زیادہ چلتی ہے. دوستی یاری میں اتنی زیادہ چلنے والی چیز ہے یہ. آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, ہم نے بھی دیکھے ایسے لوگ, کوئی بندہ کرکٹ کھیل رہا ہو اور وہ آؤٹ ہو جائے اور اسے اگر انکار کر رہا ہو نا, ماں کی قسم میں آؤٹ نہیں تھا, ابا کی قسم میں آؤٹ نہیں تھا, میرا ایج نہیں لگا, یہ کوئی طریقہ والی بات ہے؟ اللہ کہہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے, غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے. بالکل. آپ سوچیں غیر اللہ کی جو قسم کھا رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے, انہیں یہی نہیں پتہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ 1 سیکنڈ میں ماں کی قسم, 1 سیکنڈ میں باپ کی قسم, کسی کی بھی کھا لیتے ہیں. اور اگر کوئی دوست کھڑا ہو یارو بالکل اس کا تیرے سر کی قسم, کوئی طریقہ ہے؟ معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے, اور شرک ہے بالکل بہت زیادہ. اور آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کو پاورفل مان لیا ہے, اور کسی اور شخص کو, کسی اور ہستی کو بہت پاورفل ماننے کے بعد آپ نے اللہ کے برابر اس کو ٹھہرا کر کے کہا ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں یقین دلانے کے لیے. بالکل. تو یہ اس تعلق سے شرک ہے. سمجھ نہیں رہے لوگوں کو, کتنا سمجھایا جائے ان لوگوں کو. اب ایک چیز اور آتی ہے جو قرآن میں انڈوس کری گئی ہے. آپ سوچیں جو چیز قرآن میں آ جائے وہ کوئی ہلکی بات ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. قرآن میں آتا ہے, اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ بے شک بے شک بے شک. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ خواہش نفس کا پورا کرنا بھی شرک ہے. آپ دیکھیں آج کل کے دور ایسا ہے کہ اگر کسی شخص کا مان لیجئے کچھ کرنے کا دل کر رہا ہے, لیکن وہ نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, نہ قرآن اس کی اجازت دیتا, نہ اللہ اس کی اجازت دیتا, لیکن وہ اپنے خواہش نفس کے چکر میں آ کے وہ کر لیتا ہے, تو کیا وہ شرک نہیں کر رہا؟ وہ شرک کر رہا ہے, وہ بہت بڑا شرک کر رہا ہے. کیونکہ اپنے نفس اسے صبر کرے نا, اسے قابو میں کرے. اگر اس چیز کو قابو میں کرے گا تو مزیداری ہے کہ ہاں یہ بندہ مومن ہے, یہ مسلمان ہے, اسے سمجھ آئے کہ ہاں جی اب یہ مسجد میں آ کے اپنی خواہش نفس کو پورے کرنے چلا جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں, جو شخص اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے بعد اسے یہی نہیں پتا کہ یہ شرک ہے, تو اس شخص کا کیا حال ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علم ہی حاصل نہیں کرا, آج تک کوشش ہی نہیں کری پڑھنے کی. اسے کیا کرنا ہے؟ موبائل کھولنا, یوں چلانی ہے ویڈیوز. اسلامک ویڈیوز نہیں دیکھے گا, وہ اپنی فحاشی والی ویڈیوز ہی دیکھے گا. اب خواہش نفس کو پورا کر رہا ہے, اپنے آپ کو سیٹسفیکشن چاہ رہا ہے کہ سیٹسفائی ہو جاؤں میں کسی طریقے سے. خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے اسے ایک سیٹسفیکشن مل جائے اپنی دماغی توازن کی کہ میں اب کمفرٹ ہو گیا. بالکل یہ کوئی طریقے ہیں. آپ صبر کر رہے ہیں, اللہ کی ذات کے لیے کریں نا. آپ نے اسلام قبول کرا ہے, آپ نے ایمان لائے ہو, آپ مسلمان ہو, آپ مومن کی صفات پہ ہو نا, مومن والے راستے پہ چلو. پرفیکٹلی مومن آج کے دور میں ہم کیا کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ بھائی تو پرفیکٹ مومن ہے, یا اپنے آپ کو یہ بندہ نہیں کہتا کہ میں مومن ہوں. وہی بندہ کہتا ہے پریکٹسنگ مسلم. وہ تو اس کے مرنے کے بعد اسے خود پتہ چل جائے کہ وہ مومن تھا یا کیا تھا. جب پتہ تبھی چلنا ہے جب مر جائے گا, جب کل کیا کہتے ہیں آنکھیں بند ہو جانی, جب منکر نکیر رہیں گے ان کے سوالوں کا جواب وہ دے لے گا نا, تب وہ اپنے آپ کو شاید کور میں گمان کر لے کہ شاید میں مومن تھا جو میں سوالوں کا جواب دے گیا.
لیکن جو شخص اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں مومن ہوں اور اس کی حرکت پھر یہ ہے, یہ جو آپ نے آیت کوٹ کری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا. یہ کتنا بڑا شرک ہے اور کھلا شرک ہے, اور اس کھلے شرک سے پوری امت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. آپ جمعے کی بھیڑ دیکھیں اور فجر کی بھیڑ دیکھیں. جمعے کے وقت لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور فجر کے وقت ایک صف یا مشکل سے ایک بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اس کی کانوں میں فجر کی اذان آتی ہے وہ اپنے بستر پر, نرم بستر پر کمبل کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے, تو وہ اذان کو اوائڈ کر کے اپنی نفس کی مانتا ہے. اس کی نفس اس سے کہتی ہے کہ سو جا, بعد میں پڑھ لیو, جب اٹھے گا تب قضا پڑھ لیو. لہٰذا وہ کمبل اپنے اوپر کرتا ہے, کروٹ لیتا ہے, اپنی نفس یعنی اسے خدا بنا کر کے اس کی بات کو مان لیتا ہے. اللہ کے نبی نے صاف بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری بات مانی وہ جنت میں جائے گا, جس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. بالکل بات بہت سیدھی سی ہے, بہت سیدھی بات. لہٰذا اگر اذان آئی ہے تو کسی انسان نے اذان کا جواب میں نماز جا کے پرفارم نہیں کری ہے, نماز نہیں پڑھی ہے, تو مشرکوں میں سے ہو گیا. بخاری مسلم کے اندر صاف حدیث آتی ہے جس نے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہے. شرک اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جو امت نماز ہی نہیں پڑھتی وہ مومن کیسے ہو سکتی ہے؟ توحید پہ آنے کے لیے سب سے پہلے نماز کا پڑھنا فرض ہے. آپ سورۃ النمل آپ دیکھیں جہاں پر بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف صفت کر کے کہا ہے کہ الہ الا اللہ قلیلا ما تذکرون, کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا رب ہے. اس کو نفس کے اوپر رکھ کے دیکھیں نا, اذان کی آواز آ رہی ہے, کمبل آپ نے اوڑھ لیا ہے, اس وقت یہ آیت دماغ میں آنی چاہیے الہ الا اللہ, کیا تمہاری نفس تمہارے رب کے مقابلے پر خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون. لہٰذا مجھے سب سے زیادہ خوف اس وقت ہوتا ہے جب میں رات کو لیٹتا ہوں تھوڑی دیر اپنے بستر میں, اور جب میں نماز کے لیے نہیں اٹھتا میرا دل کرتا ہے تھوڑی دیر اور لیٹا رہوں, کیونکہ میں شدید تھکا ہوا ہوتا ہوں. مجھے سب سے زیادہ اپنے اوپر مطلب خود کو میں ندامت سب سے زیادہ مجھے رات کے اس وقت فیل ہوتی ہے جب میں نہیں اٹھتا, تو شرم کے مارے میں اٹھ جاتا ہوں. چاہے کس قدر ٹھنڈ ہو, چاہے کیسا بھی موسم ہو, اللہ نے مجھے نوازا ہے اس چیز سے, میں اپنا بستر چھوڑ دیتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے مجھ سے زیادہ نالائق کوئی شخص نہیں ہوگا اس دنیا میں, کہ سب مومن کھڑے ہیں مصلی پر اور میں لیٹا ہوا ہوں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اندر سے, میری نفس مجھ سے کہتی ہے اس وقت تمام مومن دنیا کے وہ رات کے اندھیروں میں کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور تو لیٹا ہوا ہے. لہٰذا تو مومن نہیں ہو سکتا, تو مسلمان نہیں ہو سکتا. مومن تو بہت بڑی چیز ہے, مسلمان نہیں ہے. گائز بے نمازی مسلمان نہیں ہوتا, صاف سیدھی سی بات ہے. شرک کر رہا ہے وہ جو نماز نہیں پڑھتا, جو اپنی نفس کی بات ہے. بالکل, کفر و شرک دونوں الفاظ ہیں حدیث کے اندر, اور ایک ہی حدیث کے اندر, یعنی بخاری میں بھی ایک ہی حدیث کے اندر دونوں الفاظ ملیں گے. کفر و شرک میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. لہٰذا شرک وہ بندہ کرتا ہے جو اپنی نفس کی مان کر نماز کو ڈیلے کر دیتا ہے یا پھر چھوڑ دیتا ہے. جی اب آپ دیکھیں لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ یہ والے گاڈ, یہ والے گاڈ, یہ والے گاڈ اور یہ والے گاڈ. تو اللہ نے اس بات کو انڈوز کر کے کہا کہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں نے 4 خدا بنا رکھے تھے بڑے, اللہ منات ہوبل, ان سب کو ان لوگوں کو بنا رکھا تھا. تو اللہ نے انڈوز کر کے کیا کہا ان لوگوں کو کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے بھلا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا زمین میں کون سا ٹکڑا انہوں نے بنایا ہے اور آسمان میں کون سا ان کا حصہ ہے, اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسا کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں مطلب اللہ خود کہہ رہا ہے دعا قبول کرنے والا کون؟ اللہ میں ہوں, اور میں نے زمین اور آسمان کا بنانے والا بھی کون؟ وہ بھی اللہ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اگر کسی اور کو پکارا جائے کہ ہماری یہ والی خواہش پوری کر دیں یا ہماری یہ والی جو کام رک رہا ہے یہ والی پوری کر دیں, اسے یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہتے ہیں جب کوئی شخص یا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی گاڈ سوائے اللہ کی یہ چیز کر ہی نہیں سکتا. ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں بول بول کے جن لوگوں کو انہوں نے خدا بنا دیا ہے کہ یہ ہمارے یہ والے ہیں اور یہ ہمارے یہ والے کام کرنے والے ہیں, انہیں یہی نہیں پتا کہ ایک
چیز ہے, اگر اس کو جو سب سے اونچا ہے اس کا, تو خدا تو وہی ہوگا نا, خدا تو وہی ہے سب سے اوپر ہے, اس کے اوپر تو کوئی نہیں ہے, وہ ہوگا خدا. اب آپ نے یہ کہہ رکھا کہ یہ والے گاڈ ہے, یہ ہمارے یہ والے کام پورے کرتے ہیں اور یہ ہمارے یہ والے کام پورے کرتے ہیں. تو آپ ایک بات بتائیں مجھے, اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ کون سے گاڈ کو منانے جائیں گے؟ اور آپ کو کوئی نیکی ہو جائے تو آپ کون سا گاڈ کو بتانے جائیں گے کہ میں نے والی نیکی کری ہے؟ اس سارے مسئلوں کی جڑ تو صرف یہی آ گئی نا پھر. بالکل. اور ساری چیزوں کا خلاصہ بھی یہی ہو گیا کہ اللہ جب کیا کہتے ہیں گناہوں کو تولنے والا ہے اور نیکیوں کو بھی تولنے والا ہے, تو ساری چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں. کون ہے پھر؟ کوئی نہیں ہے. جب اللہ نے ساری چیزیں بنائی, زمین آسمان ساری چیزیں بنائی ہیں, تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کتنی غلط بات ہے. کتنا بڑا شرک انسان کر رہا ہے اس چیز کو دیکھ کے, مگر انسان کے سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ وہ شرک کر رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا فرقان میں, جب وہ کیا کہتے ہیں حق اور باطل, سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں کہ چل لے گا, تو سب سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز غلط ہے. فرقان کا پتہ کر لے ایک انسان تو اسے چاہے چیزیں سمجھ آنے لگے. آپ سوچیں, آپ خود دیکھیں ان چیزوں کو. دیکھیں جو آپ نے آیت کوٹ کری ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 آیت میں آیا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھئے, اے نبی ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے, تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے. پھر بھی منی گاڈس کے ذریعے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری فلاں ضرورت پوری کریں گے, یہ ہماری فلاں ضرورت پوری کریں گے. وہی سوچ جو اس وقت تھی یا اس سے پہلے تھی, وہی سوچ آج بھی ہے. میں تمام لوگوں سے سب سے پہلا سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ چاہے جوئش ہوں چاہے کرسچنز ہوں, انہیں یہ بات پتا ہے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں. 1,24,000 کم و بیش, یا تو زیادہ یا کم, 1,24,000 لوگوں نے آ کر کے ایک ہی بات کہی ہے کہ اللہ ایک ہے. سوچ کے دیکھیں آپ کہ توحید کیا چیز ہے. 1,24,000 لوگ آئے ہیں مختلف وقتوں میں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سارے آپس میں رشتہ دار تھے, ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کی لیگیسی لے کر کے چل رہے تھے. وہ تو بہت کس پرسی میں بہت غریبی کی زندگی گزارتے تھے. بس ایک سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور کچھ ہی تو ہیں جو بہت امیر تھے. اور سلیمان علیہ السلام کا بھی کیا کہنا. آپ سورۃ النمل, اس کا نام نمل کیوں ہے؟ نمل اس وجہ سے ہے کیونکہ نمل اس چیٹی کو کہا گیا ہے جو چیٹی نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ کہیں یہ بے خبری میں ہمیں کچل نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اس چیٹی کی بات سلیمان علیہ السلام کو, وہ اس وقت کے میسنجر تھے نا, ان کو یہ بات سنوا دی. تو سلیمان علیہ السلام نے سنتے ہی سب سے پہلے کیا کہا, اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ بات سنوا دی. میرے باپ نے, میرے دادا نے, باپ نبی تھے ان کے, بزرگ سے بڑھ کے نبی, وقت کے نبی, پیغمبر, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کی تعلیم ہے جو مجھے یہ والی لینگویج سکھا دی. نہیں, یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف کرتے تھے, اللہ کی بڑائی بیان کری انہوں نے, اللہ کی بیان. اور جو تم ہر جگہ لکھا ہوا دیکھتے ہو ھذا من فضل ربی, یہ کس کی آیت ہے؟ قرآن کی آیت ہے. کون کوٹ کرتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام. یہودی ٹوٹ کے محبت کرتا ہے ایک فرقہ سلیمان سے, اور ایک ٹوٹ کے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ بہت گاڈ اورینٹڈ آدمی تھے. جب تخت منگایا ہے نا بلقیس کا, تخت بلقیس منگوایا ہے, تو جیسے ہی وہ پرسن لے کر کے آیا, نہ تو اس کی شاباشی کری, نہ خود کی شاباشی کری, نہ اپنی سلطنت کی شاباشی کری. شاباشی کیا کہا ہے؟ ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے ربی کا فضل ہے جو اس نے یہ پاور سمجھ دے رکھی ہے. آپ سوچ کے دیکھیں, یہ نبی آتے تھے, آ کے ایک ہی بات سمجھاتے تھے لوگوں کو کہ اتنے سارے خدا نہیں ہیں تمہارے, تمہارا ایک خدا ہے. لوگ کہتے تھے تمہیں کیسے پتا؟ تو کہتے تھے ہم میسنجر ہیں خدا کے, یقین نہیں ہوتا تو بتاؤ ہم کون سی ایسی چیز کر کے دکھائیں جس سے تمہیں یقین آئے. سلیمان سے کہا تو سلیمان کا جو تخت تھا وہ ہوا میں اڑتا تھا, سارے مانتے ہیں اس بات کو. یہ ایک بڑی ہسٹری کے طور پہ بھی ہے بات, قرآن کے اندر بھی آئی ہے. اگر کوئی انسان قرآن کو جھٹلاتا ہے تو ایز اے ہسٹری بات موجود ہے. بائبل اٹھا لیں آپ, بائبل میں عیسیٰ ابن مریم بائبل میں آتا ہے, قرآن کے اندر بھی آتا ہے. عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ پھونک مار کے بندے وہ چڑیا, پتھر کی چڑیا کو اڑا دیا کرتے تھے. اس وقت طب ٹاپ پر تھی, طب کہتے ہیں ڈاکٹری کو. جس وقت میں اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا تھا اپنا ریپرزینٹیٹیو, جس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنا میسنجر بھیجتا تھا, اس وقت کی جو ٹاپ پر چیز ہوتی تھی نا, اس کی کمر توڑتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے. یہ آپ بات نوٹ کیجئے, اور یہ بہت زیادہ نوٹ کر لینے کی چیز ہے, کیونکہ جب یہ کسی کو سمجھ میں آئے گا نا تو اسے اصل توحید پتہ چلے گی. آپ موسیٰ کی طرف چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا معجزہ تھا؟ عصا کو انہوں نے مارا, وہ اژدہا بن گیا. کیوں؟ یہی کیوں
یہ ان کا معجزہ تھا نا. یہی کیوں؟ کیونکہ جادوگری اس وقت بہت تھی, ٹاپ پر تھی دنیا کے اندر. نامی کرامی کون ہوتا تھا؟ جو جادو جانتا تھا. ٹھیک ہے, عیسیٰ کی طرف آئے. طب, ڈاکٹرائن اس وقت ٹاپ پر تھی. اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹرائن کی کمر توڑ دی کہ مردے کو زندہ کرے گا میرا عیسیٰ, میرا میسنجر مردہ زندہ کرے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے تھے قم بإذن اللہ, اللہ کے اذن سے اٹھ جا, تو وہ اٹھ جاتا تھا. یہ بائبل میں بھی ہے, قرآن کے اندر بھی ہے, ہسٹری کے اندر بھی ہے, کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس بات کو. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہلواتے تھے جو مردہ تھا کہ میں میسنجر ہوں یا نہیں. وہ کہتا تھا بے شک آپ میسنجر ہیں. وہ پوچھتے تھے کیا حال ہے مردے سے. تو اہل کتاب کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مردہ کہتا ہے جب سے دفن ہوا ہوں نا عذاب میں ہی ہوں, آج آپ نے اٹھایا تو تھوڑا سکون ملا ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ چلتا پھرنا شروع کر دیتا, واپس وہ ہاتھوں ہاتھ مر جاتا تھا. پھر جو ایک بار اس دنیا سے گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا. یہ پروف سب سے بڑا اس بات کا ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے. سب سے بڑا پروف قرآن کے ایاک نعبد و ایاک نستعین. دوسرا پروف قرآن کے اندر ہی, ہزاروں پروف ہیں ویسے تو سمجھنے والے کے لیے. اللہ کو موت نہیں آ سکتی اس میں. بالکل, الحی کون ہے جس کو موت نہیں آ سکتی؟ وہ صرف اللہ ہے. اور آپ دیکھیں بخاری مسلم کے اندر دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. ایون بخاری میں تو 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, ایک ہی حدیث 4 دفعہ ریپیٹ. کیوں؟ امام بخاری کو غلطی لگ گئی تھی. 4 دفعہ ریپیٹ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ وہ آپ کے دماغ میں کیل ٹھوکنا چاہتے ہیں, عقیدہ آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ کے ممبر پہ کہتے ہیں کہ اے لوگو, محمد کی عبادت کرنے والو, قد مات, مات کے الفاظ ہیں کہ محمد مر چکے ہیں. اور جو اللہ کی عبادت کر لے وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی. سوچنے والی بات ہے, کتنی سوچ, کلیئر کٹ سی سیدھی سی بات ہے. اور اس کے بعد, اس سے پہلے بھی آ جائیں, اس کے بعد بھی آ جائیں. اس سے پہلے اللہ کے رسول غزوہ خیبر کے لیے کس کو بھیج رہے ہیں اکھاڑنے کے لیے؟ خیبر مولا علی کو بھیجا, حضرت علی کو بھیجا. حضرت حمزہ کیوں نہیں بھیجا؟ حضرت حمزہ تو حضرت علی کے بھی چچا تھے نا, اللہ کے رسول کے بھی چچا تھے, کمانڈر ہے, کمانڈر, پہلے کمانڈر تھے اسلام کی فوج کے, پہلے کمانڈر حضرت حمزہ ہے. لیکن حضرت حمزہ کو نہیں بھیجا کیونکہ وہ موجود نہیں تھے اس دنیا میں. تو اللہ کے رسول کا عقیدہ یہ ہوا کہ جو جا چکا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا, نہ مدد کر سکتا, فرشتہ کر سکتا ہے, اللہ بھیجے گا فرشتوں کو. ٹھیک ہے, اس لیے حضرت علی موجود تھے تو حضرت علی کو بھیجا. اب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حسن و حسین جو اس پلینٹ ارتھ پہ سب سے قیمتی لوگ تھے, قیمتی خون تھا, آل رسول, ابراہیم علیہ السلام کا خاندان, ان کا خون, اللہ کے رسول کی اولاد ذبح کر دی گئی. اللہ کے رسول موجود نہیں تھے, اس لیے تو کری, ہوتے تو ان سے فیصلہ کرواتے نا. جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ جی کنڈی کھلی, ہاتھ آیا باہر, ہاتھ کو چوما, فضائل اعمال کے اندر آتا ہے ہاتھ کو چوما بھرے مجمع کے اندر, اللہ کے رسول کی بیعت کری, قبر میں سے ہاتھ آیا, نعوذ باللہ. تو اللہ کے رسول نے اہل بیت کو 47 ایئرس, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجرے میں زندہ رہی ہیں 47 ایئرس. سوچنے کی بات ہے, آپ کو کبھی آواز نہیں آئی قبر میں سے, نہ کوئی بات ہوئی, نہ کوئی چیت ہوئی, کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک شخص جب اس دنیا سے چلا گیا, خواہ میسنجر کیوں نہ ہو, خواہ نبی کیوں نہ ہو, یا سید الانبیاء کیوں نہ ہو, وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا. کٹ آف, بالکل اس دنیا سے کٹ آف ہو چکا. زندہ ہیں اللہ کی جنتوں میں. قرآن کے حساب سے اگر آپ کہتے ہو, قرآن کے اندر آیت آتی ہے کہ کبھی نہیں مرتا, شہید کبھی نہیں مرتا, بے شک شہید کبھی نہیں مرتا. نبی کی بھی باڈی حیات ہے قبر کے اندر, لیکن وہ زندہ نہیں ہے. باڈی حیات ہونا الگ ہے, زندہ رہنا الگ ہے. زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی نیڈ ہے, اور قبر میں آکسیجن نہیں ہوتی, پہلی. دوسری بات, اگر وہ زندہ ہے تو اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. دنیا اتنی اچھی جگہ نہیں ہے جو رسول اللہ یہاں اسٹے کریں گے. رسول اللہ اللہ کی جنتوں میں ہے, تمام نبی اللہ کی. اللہ کے رسول نے, جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے, صحیح حدیث ہے. لیکن آپ لوگوں سے پوچھیں دیکھنے والا کون ہے؟ نبی. کیا ہر انسان کو وہ دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں. تو یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ ہم ان سے مانگ سکتے ہیں, وہ ہماری سن رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کے رسول وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے سلام دعا کیوں نہیں کری موسیٰ علیہ السلام سے؟ کیونکہ دنیا کے شخص سے آخرت والے شخص جو مر چکا ہے, جا چکا ہے اس دنیا سے, بات نہیں ہو سکتی آپس میں. اچھا, خواب میں اگر آ سکیں
تو وہ الگ چیز ہے. لہٰذا ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول نے صاف بتایا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف بتایا ہے. دیکھیں پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ توحید ہے کہ میرا فائدہ نقصان صرف اللہ کے اور کوئی نہیں دے سکتا. میں اگر حضرت علی کو پکار رہا ہوں تو مجھے پی کے دیکھنی چاہیے, ان کو آواز نہیں جائے گی. وہ اللہ کے بندے تھے, نبی بھی نہیں تھے. جب نبی سے نہیں مانگ سکتے, جب فرشتے سے نہیں مانگ سکتے, بارش کا برسانے والا فرشتہ ہے, ہم تو نہیں کہتے یا میکائیل مدد یا جبرائیل مدد. سمپل سا کانسیپٹ ہے, لیکن جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا اس کو اللہ تعالیٰ ہی پورا کرے. اب ایک چیز دیکھیے آپ قرآن کے اندر, جب اللہ اتنی ساری چیزیں کر رہا ہے نا, تو وہ ایک گلہ بھی کر رہا ہے. کس لیے کر رہا ہے؟ اور خالی مسلمان یا مسلمان نہیں کر رہا, تمام انسانیت سے کر رہا ہے کہ انسانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی اور نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا ما کہ اے انسان تمہیں تمہارے قریب رب سے کس نے قابل, کون سی ایسی چیز ہے جو تمہارے قریب رب سے زیادہ لوگوں کے لیے بن چکی ہے, جو تمہیں مجھے پکارنے سے زیادہ چیز لگ رہی ہے. آپ سوچ کے دیکھیں کہ آج کل کا دور ہے, فتنوں والے جو دور چلا ہے, رسول اللہ فرمایا کہ وہی دور ہے, وہی دور ہے آپ کی اور میری نظر میں. کیونکہ آپ یہ دیکھیے, آپ اس دور کا سب سے بڑا میری امت کا پیسہ رہے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پیسہ اتنا بڑا بن چکا ہے آج کل کے دور میں لوگ پیسے کو ہی خدا بنا چکے ہیں. کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہو, چاہے وہ حلال ہو حرام, اسے کوئی مطلب نہیں ہے, اسے پیسہ چاہیے اور اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنی ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کو بنانے والا اسے دیکھ رہا ہے کہ تو حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے. قیامت کرو اللہ سب چیزیں کھول کے دکھائے گا, حرام کمایا, یہی سوال ہوگا کہ تم نے کیا کہتے ہیں پیسے کہاں سے کمائے, کہاں لگائے ہیں. اب جب وہ کہے گا کہ اللہ تو حرام, سوچ کے دیکھیں اس شخص کی حالت کیا ہوگی. اور اگر وہ بول اس کا ہاتھ خود بولے گی یا اللہ گریب کرنا, ہاتھ بولیں گے اس دن ایسی کیفیت لوگ سارے خبر نہیں, آپ سوچ کے دیکھیں, سوچیں کہ لوگ سارے ننگے اٹھائے گئے ہیں. وہ دن ہی ایسا یوم جزا کا دن ہے کہ بندہ سوچے گا یا دیکھے گا, اپنی سوچے گا صرف, اسے اتنا ہی کہ بھی گمان نہیں ہوگا کہ اس کے بغل میں سے جو اٹھایا گیا ہے یا جو بنایا گیا دوبارہ اللہ نے جسے زندہ کرا کہ وہ بھی ننگا ہے. اسے وہ اپنی سوچے گا کہ یار اب نفسی, اپنے نفس کی سوچے گا آج اپنی جان بچانی ہے, آج اپنی جان بچانی ہے, آج کسی کی جان نہیں بچانی. آج میں نہ میں اپنے باپ کا سگا ہوں, نہ میں اپنی ماں کا سگا ہوں. کوئی آواز آنی ہے جو آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے, جو اللہ کے رسول کی ہوگی وہ کیا ہوگی, امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے. اور یہ امت کے اس لوگوں کو بخش دے جو بخشش کے قابل ہیں. اچھا جی, ہاں آپ نے صحیح فرمایا. جس کو قرآن نے روک لیا نا وہ تو گیا. امت کے لوگوں کو بخش دے جو کیا کہتے ہیں جنت میں جانے کے قابل بھی ہیں. جن لوگوں کو قرآن نے ہی روک دیا ہے وہ تو جنت میں بھی نہیں جا سکتا. اے نبی آپ کے سارے امتی جنت میں جا چکے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں قرآن نے ہی جنت میں جانے سے روک دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے گرا کے کتنا درد سے اللہ بھی یہ کہہ رہا ہوگا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ تو یہ تیرے کریم رب سے کون سی ایسی چیزیں دور کر رہی ہے. پیسہ ہے, فیم ہے, اولاد ہے, کیونکہ اولاد آج کل کی ایسی ہو چکی ہے جو ماں باپ جو ہے اولاد پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ جو کام ہم اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے غلط ہے, بالکل یہ حرام ہے یا حلال ہے. آپ خود دیکھیں, اگر اس شخص کی ایک نیڈ ہے, ان کے اولاد کی ایک نیڈ ہے جو حرام ہے, لیکن وہ اپنے بیٹے کی خوشی چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اس سے خوش ہوگا یا میری بیٹی اس چیز سے خوش ہوگی, وہ جائز کرتے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ اولاد کے فتنے میں آ کے یہ شرک نہیں کر رہے, بالکل یہ اپنے خواہش نفس کے لیے یا اپنے کسی اور ذات کے لیے جسے یہ خوش کرنا چاہ رہے ہیں معبود بنا لیا نا اولاد کو. بالکل یہاں معبود بنا لیا نا کہ تم نے اب اس کی مان لی, اللہ کی چھوڑ دی, اب کس کو مان لیا تم نے معبود, اب تم نے اولاد کو معبود مان لیا. اب تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا, کیوں؟ کیونکہ تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کا, یا تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. اس چیز کا علم, اس کو حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے آج کے دور میں. اگر انسان علم حاصل نہیں کرے گا تو میں نہیں مانتا کہ وہ آج کل کے دور میں جو فتنوں کا اتنا بڑا دور ہے یہ,
اس میں سروائیو کرے گا اس طریقے سے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے. کیونکہ آج کل کے دور ایسا دور ہو چکا ہے کہ اگر آپ چلتے ہوئے بھی جا رہے ہیں تو گالی گلوچ کان میں سنائی دیتی ہے سب کے. ٹھیک ہے, آپ کو استغفار پڑھنی ہے یا استغفار پڑھنی ہے, آپ سنتے ہیں دیکھ کیسے گالی دے رہا, کوئی طریقہ استغفار پڑھیں آپ جا کے. اور کیا کہتے ہیں, دیکھیے عورت کو دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں. اب جس شخص کو یہ یقین ہو کہ ان آنکھوں کو اللہ کا دیدار کرنا ہے جنت میں جا کے, آپ سوچیں اللہ کا دیدار وہ نہیں کر سکتا بھائی, وہ نہیں, اس کی آنکھیں نہیں اٹھیں گی. اس کی آنکھیں یہ ایک بار جو نظر پڑے گی نا فیک میک اپس پہ, اس کی آنکھیں نہیں اٹھیں گی. جب اس کی ایک نظر پڑے گی تو وہ نظر جھکائے گا اپنی, اور کیا پڑے گا, استغفر اللہ, استغفر اللہ پڑے گا اور سیدھا نکل جائے گا. لیکن اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ النساء, کہ اے اللہ مجھے عورت کے فتنے سے بچا. یہاں کیا کہتے ہیں کہ عورت کے فتنے سے بچا اللہ ہمیں. اب آج کل کا جو مرد ذات جو ہے نا, یہ سب سے زیادہ ملوث اسی فتنے میں ہے, کیونکہ یہ شیطانوں کے شر میں سے ایک شر ہے. شیطانوں کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ عورت ہے. اسے اسی آدمی سے بچنا ہے نا, اسی فتنے سے تو بچنا ہے. توحید پرست بندہ عورت کے چنگل میں نہیں جا سکتا, کلیئر کٹ سی بات ہے. سیدھی بات, توحید سمجھ لی, قرآن کے ذریعے جو توحید اس تک پہنچائی گئی ہے, اللہ کے رسول نے جو توحید سکھائی ہے, اگر کسی نے یہ توحید حاصل کر لی, یہ علم حاصل کر لیا, تو اس کو کسی چیز کی پرابلم نہیں ہے. تو ہمارا جو پورا جو شخص ہے نا, گاڈ اورینٹڈ پرسن, وہ توحید پرست ہوتا ہے فرسٹ, اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں سمجھنا شروع کرتا ہے. باقی اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور لوگوں تک بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.